अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है भेड़िया, बदरू और बीवी। हिकायत के सालगिरह नंबर का ऐलान पड़ा तो बहुत ही पुराना एक वाक़या याद आ गया। ये उस ज़माने का वाक़या है जब शायद अंग्रेज़ सालगिरह मनाते होंगे। शहरों में सालगिरह का रिवाज अमीर और तालीम याफ्ता घरों में होगा। देहात में सालगिरह के नाम से कोई भी वाकिफ़ नहीं था। हमारे गांव के एक आदमी के पास बड़ी अच्छी नस्ल की एक कुतिया थी जिसका नाम जिप्सी था। ये नाम कुतिया के मालिक ने नहीं रखा था। ये आदमी रिसाले में दफ़ादार था। पेंशन पर आया तो उसे ये कुतिया रिसाले के एक अंग्रेज़ कैप्टन ने इनाम के तौर पर दी थी। मुझे बहुत मुद्दत बाद पता चला था कि जिप्सी खाना बदोशों को कहते। जिप्सी जवान और ख़ूबसूरत कुतिया थी। हमारे गांव में आकर वो यकीनन खुश हुई होगी क्योंकि यहाँ एक से एक खूबसूरत और तंदुरुस्त व तवाना कुत्ता मौजूद था। जिप्सी अंग्रेज़ों के घरों में पली थी, इसलिए आज़ाद ख़याल थी। वो आती ही हमारे कुत्तों के साथ बेतकल्लुफ़ हो गई। उसका नया मालिक उसे खुला छोड़ दिया करता था। इसका नतीजा ये हुआ कि जिप्सी का चाल चलन ठीक ना रहा। फिर पता चला कि जिप्सी ने हमारे कुत्तों के दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिकाबत पैदा कर दी है। ये सूरत हाल ना हमारे लिए ठीक थी ना हमारे कुत्तों के लिए। ये शिकारी कुत्ते थे और इनमें जो टीम स्पिरिट थी वो हमने बड़ी मुश्किल से पैदा की थी, वरना आप जानते हैं कि कुत्ता कुत्ते का वैरी होता है। जिप्सी ने हमारे कुत्तों में आकर नस्लियाती तख़रीबकारी शुरू कर दी। टीम के दो लीडर किस्म के कुत्तों को आपस में लड़ा दिया। जिप्सी में दूसरी ख़राबी ये थी कि लगाई भुजाई करती थी। हम कुत्तों को सैर सपाटे और टहलाई के लिए बाहर निकाला करते थे। मैंने देखा जिप्सी मेरे कुत्ते की नाक के साथ अपनी नाक रगड़ रही थी। वहाँ से हटी तो एक और कुत्ते के मुंह से जा अपना मुंह लगाया। वो कुत्ता मेरे कुत्ते को घूर घूर कर देखने लगा। मालूम नहीं जिप्सी ने उसके कान में क्या डाल दिया था। उसी रोज़ उन दोनों कुत्तों की लड़ाई हो गई। जिप्सी बड़ी चालाक कुतिया थी। उसने हमारे कुत्तों के साथ ही नहीं हमारे साथ भी बेतकल्फ़ी पैदा कर ली थी। एक रोज़ गांव से बाहर हमारे कुत्ते खुले फिर रहे थे। जिप्सी अपने मालिक के साथ आ गई। तमाम कुत्तों ने उसकी तरफ बिल्कुल वैसे ही देखा जिस तरह आजकल शहरों में कोई जवान औरत सड़क पर आ जाए तो हमारे नौजवानों की नज़रें उस पर जम जाती हैं। नौजवान हज़रात तसव्वुर में हुदूद ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने लगते। जिप्सी का मालिक हमारे पास आ गया और उसकी जिप्सी कुत्तों की तरफ चली गई। कहीं से एक आवारा कुतिया इधर आ निकली। इतने सारे कुत्तों को देखकर वो उनके करीब आ गई। सबसे पहले हमारा बूली उसकी तरफ बढ़ा। टीम का कोई कुत्ता बूली के साथ वैर पैदा करने की जुर्रत नहीं करता था। राजा शहबाज खान का बुल टेरियर वाहिद कुत्ता था जो कभी कभी बूली को एहसास दिला दिया करता था कि वो उसकी डिक्टेटरशिप को सिर्फ इसलिए कबूल किए हुए है कि टीम में बदमज़गी पैदा ना हो और डिसिप्लिन कायम रहे। उस बुल टेरियर ने बूली को अजनबी कुतिया की तरफ जाते देखा तो वो भी उधर चला गया। बाकी कुत्ते दोनों कुत्तों को देखते रहे। जिप्सी उन दोनों के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी। उसने देखा कि वो दोनों एक अजनबी और आवारा कुतिया को हर तरफ से सूंघ रहे थे। जिप्सी के मुंह से बड़ी खुसीली बुफ निकली और वो दौड़ पड़ी। अजनबी कुतिया दोनों कुत्तों के दरमियान खड़ी थी। जिप्सी उस पर टूट पड़ी। वो भाग निकली। बूली और बुल टेरियर उसके पीछे गए। अजनबी कुतिया ज़रा दूर जाकर रुक गई। जिप्सी फिर उस कुतिया की तरफ दौड़ी। बुल टेरियर जिप्सी की तरफ दौड़ा और उसे ऐसी फेंटी लगाई कि वो हमारी तरफ भाग गई और हमारी टांगों में छुपने लगी। हमारे गांव का बूढ़ा बहिश्ती हमारे पास खड़ा ये तमाशा देख रहा था। क्या ज़माना आ गया है। अपने गांव की इतनी अच्छी कुतिया को छोड़कर ये कुत्ते किस बदशक्ल कुतिया के पीछे दौड़ पड़े।
کتا انسان سے وفاداری کرتا ہے، کتیا کے معاملے اور انتخاب میں نہ وہ وفا کی پرواہ کرتا ہے نہ ذوق کی۔ یہ اس واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جپسی کو ہمارے گاؤں میں آئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ہمارے بولی کے بچے جنے تھے، اس کے بعد شہباز خان کے بل ٹیریئر کے بولی کے 5 بچوں میں سے 3 زندہ رہے تھے۔ اس کے مالک نے ایک اپنے لیے رکھ لیا اور 2 ہمارے 2 دوستوں کو دے دیے تھے۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا کہ ان بچوں کو پیدا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ ایک روز دفعدار نے کہا کہ پرسوں بولی کے بچے 2 سال کے ہو جائیں گے۔ ہمارے جن 2 دوستوں کے پاس یہ بچے تھے وہ انہیں شکار پر کبھی نہیں لے گئے تھے، انہیں وہ کتوں کی لڑائی اور رکھوالی کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ دفعدار نے یاد دلایا کہ پرسوں بچے 2 سال کے ہو جائیں گے، تو ہمارے ایک دوست افضل نے کہا کہ ان کے 2 سال پورے ہونے کا جشن مناؤ۔ بڑے اعلیٰ کتے نکلے تھے، 2 سال میں کتا بچہ نہیں رہتا۔ ہم بھاگنے دوڑنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ان دنوں فراخت بھی تھی، گندم کی فصل کے سٹے اور سرسوں کے پھول نکل آئے تھے، بہار کا موسم جوبن پر تھا، ہم نوجوان تھے۔ دفعدار نے بات کی تو لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ ہم میں سے کسی نے بھی نہ کہا کہ جپسی کے بچوں کی سالگرہ منائیں گے، ہم تو اس لفظ سے واقف بھی نہیں تھے۔ ہم نے پرسوں کا پروگرام بنا لیا۔ یہ دنیا واقعات اور حادثات سے بھری پڑی ہے، عجیب و غریب حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے انسان سامنے آ جاتے ہیں کہ حیران کر دیتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے لیے دنیا اور زندگی عجائبات سے خالی ہے جو گھروں اور چنڈال چوکڑیوں میں عمر گزار جاتے ہیں۔ اگر میرے بھائی احمد یار خان تھانے دار نہ ہوتے تو انسانی فطرت کی حیران کر دینے والی کہانیاں کبھی نہ سنا سکتے۔ میں نے اور میرے دوستوں نے زندگی کے سمندر میں ڈوب کر وہ دنیا دیکھی ہے جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شخص آخری عمر میں اللہ اللہ کرنے کی بجائے جھوٹے قصے گھڑنے بیٹھ گیا ہے۔ واقعہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں اسے محترم میم الف بہتر طور پر سمجھیں گے۔ ہم اس وقت نوجوان تھے، اس عمر میں اور دیہات میں کوئی خاک سمجھتا ہے۔ جب پرسوں کا دن آیا تو ہم گھروں سے نکلے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں پراٹھے اور انڈے باندھ کے دے دیے اور ہمیں کوسنوں اور گالیوں سے رخصت کیا۔ مجھے اپنی ماں کی یہ دھمکی دور تک سنائی دیتی رہی، آج تو واپس آ، میں تیرے بکے یعنی گردے اسی کتے کو نہ کھلا دوں تو کہنا۔ مجھے معلوم تھا کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بیٹا صحیح سلامت واپس آ جائے۔ ہم ماؤں کی دعائیا گالیوں کی زد سے دور نکل گئے۔ پو پھٹ رہی تھی، اپنا گاؤں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہم اتنی دور تو نہیں گئے تھے، ہم کسی میں اتر گئے تھے جو خشک تھی۔ ان کسیوں میں ساون میں سیلاب آیا کرتا تھا، یہ کسی گہرائی میں تھی۔ میں اس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں جب ہم نے کتوں کے شکار میں ابھی مہارت حاصل نہیں کی تھی، ابھی چند مرتبہ ہی شکار پر نکلے تھے۔ اس وقت تک ہم ایک ہی علاقے میں شکار کو جاتے رہے تھے۔ اس روز ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آج کسی اور طرف چلو۔ ہم نے جس طرف جانے کا فیصلہ کیا ادھر ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ اتنا معلوم تھا کہ وہ علاقہ بالکل ویران اور سنسان ہے اور دشوار گزار بھی ہے۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ میری جوانی میں میرے علاقے میں آبادی بہت کم تھی، گاؤں دور دور تھے اور ان کے ارد گرد کے علاقے جنگل بیابان تھے، مٹی کی عمودی پہاڑیاں، ٹیلے، گھاٹیاں اور سلوں کی چٹانیں تھیں۔ یہ تو اب بھی موجود ہیں لیکن ان کی شکل اور ساخت بدل گئی ہے، آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، راستے پکے ہو گئے ہیں۔ جہاں پہلے اونٹ اور گدھے بار برداری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہاں اب ویگنیں اور سوزوکیاں چلتی ہیں۔ باہر کے پیسے نے سیدھے سادے اور معصوم سے مکانوں کو چوبارے اور کوٹھیاں بنا دیا ہے، علاقے کا قدرتی پن ختم ہو گیا۔ ہم کسی سے ایک گھاٹی چڑھ کر نکل گئے اور اس طرف چل پڑے جدھر دوستوں نے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سنا تھا کہ 3-3.5 میل آگے کا علاقہ خطرناک ہے۔ خطرناک کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کے نشیب گہرے تھے جن میں درخت تھے، کھڈ اور چھوٹے چھوٹے نالے زیادہ تھے، زمین کٹی پھٹی تھی، سلوں کی چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی تھیں۔ یہی کسی جس میں سے ہم نکلے تھے بل کھاتی ہوئی اس علاقے میں سے گزرتی تھی۔ ہمارے علاقے میں جس
علاقے کو خطرناک کہا جاتا، اس کے متعلق یہ ضرور کہا جاتا تھا کہ وہاں چڑیلیں رہتی ہیں۔ ان میں سے کوئی چڑیل دن کے وقت خوبصورت عورت بن کر راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے عورت سمجھ کر اس کے ساتھ چل پڑے تو وہ اسے اپنی جگہ لے جا کر اس کا کلیجہ اس کے منہ کے راستے نکال لیتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کوئی جن بکری یا بھیڑ کے بچے کی صورت میں کسی مسافر کے راستے میں آ جاتا ہے، اسے کوئی سچ مچ کا بچہ سمجھ کر پکڑ لے یا اٹھا لے تو وہ اس آدمی کے ہاتھوں میں غائب ہو جاتا ہے اور اس آدمی کو پتھر پڑنے لگتے ہیں۔ ہم اسی طرف جا رہے تھے، ہمارے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا، اونچی نیچی زمین تھی، کہیں گہرے گڑھے تھے اور کہیں زمین ابری ہوئی تھی، کہیں ہم گھاٹی اتر رہے تھے، کہیں گھاٹی چڑھ رہے تھے۔ سورج کچھ اوپر آ گیا تھا، کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا۔ 10 کتے تھے جن میں 2 جپسی کے بیٹے تھے۔ 1.5-2 میل گئے تو تنگ سی ایک پگڈنڈی آ گئی۔ بڑھ کا ایک گھنا درخت دیکھا تو ذرا سستانے کے لیے اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہمیں چھاؤں کی ضرورت نہیں تھی، موسم میں ابھی تپش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ 4 اونٹ آ گئے، ان پر شیشم کے کٹے ہوئے درختوں کے تنے اور بڑے موٹے ٹہن لدے ہوئے تھے۔ ان اونٹوں کے ساتھ 2 شتربان تھے، وہ رک گئے، انہوں نے اونٹوں کو آرام دینے کے لیے بٹھا دیا اور خود ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم سے ہمارا گاؤں پوچھا اور یہ بھی کہ ہم شکار کے لیے کدھر جا رہے ہیں۔ اس طرح گپ شپ چل پڑی۔ تم نے بھیڑیے اور کتیا کی دوستی کبھی سنی ہے؟ ایک شتربان نے پوچھا۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ بھیڑیا بڑا ظالم درندہ ہوتا ہے اور سنا ہے کہ کتے کو بھیڑیا مار کر کھا جاتا ہے۔ ہاں، بھیڑیا ایسے ہی کرتا ہے، لیکن جدھر تم جا رہے ہو ادھر ایک بھیڑیا رہتا ہے جس نے بادامی رنگ کی ایک کتیا کو ساتھ رکھا ہوا ہے، دونوں اکٹھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کسی نے انہیں دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جنگلی کتا ہی ہو، دور سے۔ بعض آدمیوں نے دور سے دیکھا ہے، وہ کتا نہیں بھیڑیا ہے۔ جن دنوں کتیا بچے جنتی ہے ان دنوں تو یہ بھیڑیا اس علاقے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتا، ادھر سے کوئی راستہ گزرتا بھی نہیں۔ پھر بھی گھوڑی ٹٹو پر سوار کوئی مسافر راستہ چھوٹا کرنے کے لیے ادھر سے گزرتا ہے۔ میں نے ایسے 2 مسافروں سے خود سنا ہے کہ بھیڑیا اور کتیا ان کے پیچھے دوڑے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ گھوڑوں پر سوار تھے اور گھوڑے دوڑا کر بچ کر نکل آئے۔ ایک آدمی اپنی گدی کو چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، بھیڑیے نے گدی کو مار ڈالا تھا۔ جن لوگوں کو معلوم ہے وہ اب ادھر سے نہیں گزرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ بھیڑیا ہے نہ کتا، اور جسے لوگ کتیا کہتے ہیں وہ کتیا نہیں، یہ دونوں شرشرار ہیں۔ ایک سادھو محنت ادھر سے گزرا تھا، اس نے دونوں کو دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ کسی زمانے میں ایک مسلمان آدمی اور ایک ہندو لڑکی کی محبت ہیر رانجھے جیسی تھی۔ لڑکی اس جوان آدمی کے پیچھے گھر سے بھاگ گئی۔ دونوں گاؤں سے نکل کر کہیں جا رہے تھے، اس جگہ سے گزر رہے تھے تو انہیں ڈاکو مل گئے۔ انہوں نے لڑکی کا سارا زیور اتار لیا۔ وہ جس آدمی کے ساتھ آئی تھی اس کے پاس کلہاڑی تھی، وہ ڈاکوؤں سے لڑا، لڑکی بھی لڑی، آخر دونوں مارے گئے۔ ڈاکوؤں نے ان کی لاشیں وہیں دبا دی۔ تھوڑے عرصے بعد دونوں کو یہاں اصلی روپ میں اکٹھے دیکھا گیا۔ پھر کسی نے یہاں ایک ہرن اور ایک ہرنی کو کھڑے دیکھا۔ ہمارے علاقے میں ہرن ہوتی ہی نہیں، یہ دونوں کسی نہ کسی روپ میں کبھی کبھی نظر آتے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ رات کو یہاں سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں بھی آیا کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ وہ غائب ہو گئے۔ اب 6-7 مہینوں سے وہ اس روپ میں آ گئے ہیں کہ آدمی بھیڑیا ہے اور لڑکی کتیا، یہ بدروحیں ہیں۔ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، دوسرے شتربان نے کہا، بھیڑیے اور کتے کی دوستی نہیں ہو سکتی، لیکن بدروحیں بچے تو پیدا نہیں کیا کرتی۔ ہمارے دوست افضل نے کہا، اللہ کی اللہ جانے، تمہارے پاس اتنے سارے کتے ہیں، جا کر دیکھ لو۔ ہاں، دوسرا شتربان بولا، اگر بھیڑیا ہوا تو تم اسے مار لو گے، اور وہ کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی تو تمہیں اپنا آپ دکھا دے گی۔ یہ تو پسماندگی کے دور کی باتیں ہیں، دیہات میں آج کل بھی یہی رواج ہے کہ جس چیز کے متعلق لوگ کچھ نہیں جانتے اس کے متعلق ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ دیہات میں کیا، شہروں میں تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔
सनसनी पैदा करने वाली बातों को लोग पसंद भी बहुत करते हैं। उस ज़माने में हम भी इन्हीं लोगों में से थे। हमें भी पुरस्रार बातें और वाक़यात अच्छे लगते थे, लेकिन मुझ में और शहबाज खान में ढीठपन इतना ज़्यादा था कि हम इसरार के अंधेरे गारों के अंदर जाने को तैयार हो जाते थे। हमारे दोस्त हमारा असर कबूल कर लेते थे और डरते भी थे। उन शतरबानों को दूर जाना था। वो हमारे साथ बातें करते रहे और रोटी भी खाते रहे जो वो अपने साथ लाए थे। खा पी कर वो चले गए। हम आपस में भेड़िए और कुतिया की बातें करते रहे। मेरे कुछ दोस्त कहते थे कि ये भेड़िया नहीं, जंगली कुत्ता होगा। 2-3 दोस्तों की राय में वज़न था। वो कहते थे कि कुत्ता आबादी से दूर नहीं रह सकता। आपने अपने गांव या शहर में आवारा कुत्ते देखे होंगे। उन्हें अपनी आबादी से निकाल दो तो किसी और आबादी में चले जाएंगे। राय हर एक की अपनी अपनी थी। फैसला ये हुआ कि ज़रा आगे जाकर देखते हैं। अगर वो नज़र आ गए तो देखेंगे कि वो कुत्ते हैं या भेड़िए। ये फ़ैसला भी हुआ कि वहीं कहीं जाकर रोटी खाएंगे। हम उठे, कुत्तों को जंजीरें डाली और हम उस छोटी सी पगडंडी से दूर हटते हटते कमोबेश 1.5 मील दूर चले गए। आज उस जगह का हुलिया ही बिगड़ा हुआ है। वहाँ से पक्की सड़क गुजरती है और ईंटों का भट्टा चल रहा है। भट्टे के इर्द गिर्द मकान है। उस जगह का वो डरावनापन ख़त्म हो चुका है जो हमारी जवानी में हुआ करता था। हमें उस जगह के डरावनेपन और उसकी हैबत से मोहब्बत थी। ये उस जगह का कुदरती रूप था। मेरे पास अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा नहीं कि उसके कुदरती रूप को बयान कर सकूं। वीरान इलाका था और हम नीचे ही नीचे होते जा रहे थे। आगे एक घाटी आ गई। हम उससे उतर गए। ऐसे लगा जैसे हम बहुत ही वसी किले में आ गए हैं। हमारे इर्द गिर्द किले जैसी दीवारें खड़ी थीं। बाकी इलाका उन दीवारों के ऊपर था। ये समझ लें कि गहरा और वसी और अरीस नशेब था। उसमें मिट्टी के टीले भी खड़े थे और सिलों की छोटी छोटी चट्टानें भी थीं। दरख्त बेशुमार थे। हवा के झोंके सिलों से टकरा कर गुजरते थे तो ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थीं जैसे दूर कहीं या किसी गार या गुफ़ में 2-3 औरतें रो रही हों। डरो नहीं होए, हमारे एक दोस्त ने कहा, जिसे हम मोटर कहते थे। वो जो ऊँटों वाले कहते थे कि इस इलाके में औरतों के रोने की आवाज़ें सुनी गई हैं, यही आवाज़ें होंगी। आओ करीब होकर सुनते हैं। हमने करीब जाके देखा। चट्टानें 2 थीं जो एक दूसरे के मतवाज़ी दूर तक चली गई थीं। उनमें से सिलें ज़रा ज़रा बाहर को निकली हुई थीं। चट्टानें टेढ़ी मेढ़ी थीं। हवा का रुख ऐसा था कि चट्टानों के दरमियान से गुज़रती थी। मैंने अंदाज़ा किया कि जब आंधी चलती होगी तो यहाँ से कितनी खौफनाक आवाज़ें निकलती होंगी। चट्टान के दरमियान साफ पता चलता था कि बरसात में यहाँ से सैलाबी पानी गुज़रता है। पानी ने भी चट्टानों को नीचे से खाया हुआ था। हमने करीब होकर देखा कि वहाँ से जब हवा गुज़रती थी तो बिल्कुल रोने जैसी आवाज़ पैदा होती थी। आवाज़ों के राज से पर्दा उठ गया तो हम सब कुछ दलेर हो गए। हकीकत यह है कि हम सब अंदर से डरे हुए थे। ये अलग बात है कि डर का इजहार कोई नहीं करता था। हम उन चट्टानों से आगे निकल गए। तकरीबन 2 फरलॉन्ग दूर उस नशेब की जो दीवार थी एक जगह से फटी हुई थी। वहाँ से उस तरफ का थोड़ा सा इलाका नज़र आ रहा था। हम इधर उधर देखते उस शिगाफ की तरफ चले गए। जूं हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमारी ज़ुबानें रुकने लगी थीं। कोई बोलता था तो ज़रा दबी हुई ज़ुबान में बात करता था। इससे ज़ाहिर होता था कि हम सब डरे हुए हैं। दरख्त ज़्यादा थे। हवा का तेज़ झोंका आता था तो हल्की सी आवाज़ पैदा करता था। उस आवाज़ से भी हम बिदक जाते थे। हम शिगाफ से चंद कदम दूर थे कि दूसरी तरफ से हमें इस तरह आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई आदमी बोल रहा हो और कोई औरत हंस भी रही हो और कुछ कह भी रही हो। उन आवाज़ों से मेरे दोस्तों के अंदर का खौफ उनके चेहरों पर आ गया। हम सब रुक गए। हम में सबसे ज़्यादा दलेर हमारा दोस्त मोटर था। उसने अपने कुत्ते की जंजीर किसी के हाथ में दे दी और दबे पाँव शिगाफ तक चला गया। उसने शिगाफ की ओट में रुक कर दूसरी तरफ झांका। इतने में हम उसके करीब पहुंच गए। मुझे आज तक याद है कि मोटर के चेहरे का रंग बदल गया था। इतना दलेर लड़का अपनी घबराहट को छुपा ना सका। मैं और शहबाज खान आगे बढ़े। हमने भी शिगाफ से छुप कर उधर देखा। मैं बदरूहों का कायल हो गया। मैं जो देख रहा था वो इस इलाके में नज़र आना नामुमकिन था। एक जवान आदमी था जिसे आप नौजवान कह सकते हैं। उसने बोस्की की शलवार कमीज़ पहन रखी थी और सर पर
کولہے پر مشہدی لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ وہ بڑی حسین تھی۔ شکل و صورت کے علاوہ اس کا قد بت بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ شگاف جس میں سے ہم چھپ کر انہیں دیکھ رہے تھے، اس میں سے اب مجھے سامنے کا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی نشیب تھا جس قسم کے نشیب میں ہم کھڑے تھے۔ وہ نشیب زیادہ وسیع نہیں تھا، بڑی اچھی اوٹ تھی، وہاں درخت بھی زیادہ تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو خاصا تندرست و توانا تھا، لڑکی کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور لڑکی ہنستی بھی تھی اور اس سے کلائیاں چھڑانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ لڑکی نے کلائیاں چھڑا لیں اور ایک طرف دوڑ پڑی۔ نوجوان نے دوڑ کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا، اور لڑکی جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر شاید منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان کی ہر ایک حرکت بیان نہیں کر رہا ورنہ کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دونوں رومانی موڈ میں تھے، لیکن ہمارے لیے سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس جگہ کے قریب کوئی گاؤں نہیں تھا۔ اگر یہ گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے تو اس طرح ہنس کھیل نہ رہے ہوتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس قدر ڈرا کہ ڈر کو چھپا نہ سکا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری ٹانگیں بے جان ہو گئی ہوں۔ میرا دوست شہباز خان مجھ سے زیادہ مضبوط دل والا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا نظر آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے چہرے کا رنگ بھی اسی طرح اڑا ہوا ہوگا۔ وہ دونوں ہنستے کھیلتے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ مٹی کی اس عمودی دیوار کے ساتھ ہو گئے جس میں یہ شگاف تھا۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ شگاف سے آگے بڑھ کر دیکھتا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہیں ہیں۔ مجھے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی جو بلند ہوتی گئی۔ اچانک لڑکی شگاف میں پہنچی اور ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ اس کا تو چہرہ بجھا تھا، لیکن میں اپنی حالت آپ کو بتاتا ہوں، یوں لگا جیسے میرے جسم میں خون جم گیا ہو۔ اگر مجھے اپنی مردانگی کا پاس نہ ہوتا تو میں گر پڑتا۔ مجھے پیچھے سے اپنے کسی دوست کی سرگوشی سنائی دی، کلمہ شریف پڑھو، یہ انسان نہیں ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا کہ یہ انسان نہیں، اور یہ انہی دو انسانوں کی بدروحیں ہیں جنہیں ڈاکوؤں نے یہاں مار ڈالا تھا۔ آدمی مسلمان تھا اور لڑکی ہندو تھی۔ دونوں ویسے ہی خوبصورت تھے جیسے شتر بانوں نے بتایا تھا۔ لڑکی نہایت آہستہ آہستہ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ ادھر ہم جو 13-14 نوجوان تھے، ان کی حالت یہ تھی جیسے کھڑے کھڑے سب کی روحیں جسموں سے نکل گئی ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے کتے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے سورج بھی آسمان میں جہاں تھا وہیں رک گیا ہے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ یہ لڑکی جہاں ہے وہیں غائب ہو جائے گی، یا وہ چڑیلوں کے روپ میں آ کر اگر ہم سب کے کلیجے منہ کے راستے چڑیلوں کے روپ میں آ کر ہم سب کے کلیجے منہ کے راستے باہر نکال لے گی۔ لڑکی 2 ہی قدم پیچھے ہٹی اور رک گئی۔ مجھے ایسے شک ہوا جیسے وہ مسکرائی ہو۔ اس کے سب سے زیادہ قریب میں ہی تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تم میری زبان تھتلا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ نکالے، تم انسان ہو، ہم چلے جائیں؟ لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے دائیں بائیں سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولی، تم نے مجھے شاید ڈائن یا چڑیل سمجھ لیا ہے، میں انسان ہوں۔ اچانک اس کا جوان ساتھی شگاف میں نمودار ہوا، لیکن اس کا تاثر لڑکی والا نہیں تھا۔ وہ احمقوں کی طرح ہنسا، پھر اس نے ہمارے کتوں کی طرف دیکھا۔ کتے، اس نے بچوں کیسے لہجے میں کہا، جیسے کسی بچے نے کھلونا دیکھ لیا ہو۔ وہ احمقوں یا بچوں کی طرح ہنس کر بولا، او کتے ہی کتے۔ وہ جھکا ہمارے درمیان پھرنے لگا۔ اس نے کسی کتے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کسی کی پیٹھ تھپ تھپائی اور ہنستا رہا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ہمارے کسی کتے نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔
कुत्ता अजनबी को देखकर अगर ना भौंके तो वो इतना ज़रूर करता है कि अजनबी से दूर हटकर अपने मालिक के करीब हो जाता है। अब तो मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि ये बदरूहें हैं। हमने सुना था कि बदरूहों, जिनों और चुड़ैलों की तरफ पीठ करके भागना बहुत बड़ी गलती होती है। हमने भागने की सोची नहीं थी, लेकिन वहाँ खड़े रहना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा। हमारे कुछ दोस्त ज़रा दूर खड़े थे। ये नौजवान, जो दरअसल बदरू थी, हमारे उन दोस्तों के कुत्तों को देखने के लिए चला गया। लड़की या बदरू आगे बढ़ आई, मैं उसके करीब था। मालूम नहीं मुझ में ये दलेरी किस तरह आ गई कि मैंने लड़की से पूछा, ये कौन है? मेरा खाविंद है, लड़की ने ज़रा शर्मा कर कहा। उसके साथ ही उसने अपनी कनपटी से हाथ की उंगलियां लगाकर हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे कह रही हो कि इसका दिमाग सही नहीं। मैंने उसके इस इशारे पर एतबार ना किया, बल्कि मुझे ख़याल आया कि उसके इशारे का मतलब कुछ और है। इतने में वो खूबसूरत और तनोमंद नौजवान अपनी मखसूस हंसी हंसता हुआ शिगाफ की तरफ आया। मैं मान नहीं सकता था कि इतना खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़का, जो अमीर माँ बाप का बेटा मालूम होता था, पागल हो सकता है। ऐसी हरकतें करने वाले को झल्ला कहा जाता है। अगर वो झल्ला ही था तो उसे इतनी खूबसूरत दुल्हन किस तरह मिल गई थी? नहीं, ये दोनों जीते जागते इंसान नहीं थे। घोड़ा, उस नौजवान ने कहा। शिगाफ में खड़े होकर उसने एक तरफ इशारा किया और बोला, वो मेरा घोड़ा। 2 घोड़े, 2। और वो उस तरफ दौड़ पड़ा। मैं और मेरे 2 साथी शिगाफ से आगे गए। हम जिस दीवार के शिगाफ में से आगे हुए थे, ये दीवार एक जगह से पीछे हटी हुई थी। वहाँ 2 घोड़े खड़े थे। बड़े अच्छे घोड़े थे। एक की जीन के साथ एक गठड़ी बंधी हुई थी। वो नौजवान एक घोड़े पर सवार हो गया और घोड़ा हमारी तरफ ले आया। ये घोड़ा मेरा, देखो दौड़ेगा। नहीं, लड़की ने उसे कहा, नहीं दौड़ेगा घोड़ा, नीचे उतर आओ। नहीं, नौजवान ने बच्चों की तरह मुंह बसोर कर कहा, दौड़ेगा घोड़ा, और उसने घोड़े को ईड़ लगा दी। वहाँ जगह तो खुली थी, लेकिन ऊंची नीची थी और दरख्त ज़्यादा थे। वो घोड़े को दरख्तों के दाएं बाएं से गुजारता जा रहा था। तुम में कोई अच्छा सवार है? लड़की ने हमसे पूछा। खुदा के लिए कोई उसके साथ जाओ, वो गिर पड़ेगा, उससे घोड़ा ले लो। सवार तो हम सब थे, वो घोड़ों का ज़माना था। हमें सबसे अच्छा सवार हमारा एक दोस्त अजमल था। मैं नहीं चाहता था कि वो घोड़े पर बैठे। मुझे अंजाम बहुत बुरा नज़र आ रहा था। मैंने अभी तक तस्लीम नहीं किया था कि ये दोनों इंसान हैं। लेकिन अजमल दौड़कर घोड़े तक पहुंचा और उस पर सवार होकर घोड़ा उधर को दौड़ा दिया जिधर वो नौजवान गया था। वो घोड़े को चक्कर में दौड़ा रहा था। खुदा के लिए हमें सच बताओ, तुम कौन हो? हमारे दोस्त अफजल ने लड़की से कहा। सच्ची बात है, हम डर रहे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपने गांव का और इस नौजवान के गांव का नाम बताया और कहने लगी, मैंने बताया है ना कि ये मेरा खाविंद है। इसके दिमाग में कोई ख़राबी है, लेकिन ये पागल नहीं। हरकतें और बातें पागलों जैसी करता है। मैं जानती हूँ तुम मुझे चुड़ैल समझ रहे हो, मेरी ज़ुबान पर यकीन करो, ये मेरे करीबी रिश्तेदारों में से है। लड़की हमारी उम्र की थी, इसलिए ज़रा बेतकल्फ़ी से बात कर रही थी, लेकिन वो बहुत तेज़ बोल रही थी ताकि अपने खाविंद के आने से पहले हमें उसके मुतालिक बता दे। बिरादरी की पाबंदियाँ आज भी हैं, लेकिन उस ज़माने में ये पाबंदियाँ बहुत सख्त थीं। बच्ची या बच्चा पैदा होती फैसला कर दिया जाता था कि उसकी शादी किसके साथ होगी। मैंने ऐसी शादियाँ भी देखी हैं कि लड़के की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 16-17 साल, और उनकी शादी कर दी गई क्योंकि रिश्ता बिरादरी से बाहर नहीं दिया जा सकता था। मैंने 18-19 साल का दूल्हा और 9 साल की उम्र की दुल्हन भी देखी है। कुछ ऐसी मजबूरी इस बिरादरी में भी थी। इतनी खूबसूरत और दिलकश लड़की को एक झल्ले के साथ ब्याह दिया गया। मैं बता चुका हूँ कि उस जवान लड़के को देखकर तबीयत खुश हो जाती थी, लेकिन वो नीम पागल था। लड़का अमीर ज़मींदारों का बेटा था। हमारे इलाके की ज़मीनें बारानी हैं। उस लड़के के बाप की यहाँ भी बहुत ज़मीन थी और नेरी इलाके में उसके 3 मुरब्बे थे। मेरा ख़याल है कि लड़की के माँ बाप ने इस ख़ानदान को अमीर समझकर अपनी बेटी दे दी थी। यहाँ वही मामला था, जिसके घर दाने उसके कमले भी स्याने।
میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑکی غمگین اور اداس ہے، لیکن وہ بالکل مطمئن نظر آتی تھی۔ کہتی تھی کہ یہ خاوند اس کے ساتھ دلی طور پر محبت کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں کیا کر رہے تھے۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور خاوند اسے واپس لا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ سیدھے راستے یعنی پگڈنڈی سے چلتے ہیں، لیکن لڑکے نے ضد کی کہ ادھر سے چلیں گے۔ ادھر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن یہ ادھر ہی خوش ہو رہا تھا۔ یہاں اوٹ میں اترے تو دولہا میاں پر رومانی موڈ طاری ہو گیا۔ اس نے دلہن کو گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اتر آیا۔ لڑکی نے ہمیں ایسے یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن میں سمجھ گیا۔ میں نے ان دونوں کو ہنستے کھیلتے دیکھا تھا۔ ہم نے ادھر دیکھا، اس لڑکی کا خاوند جس کا میں اصل نام نہ لکھوں تو بہتر ہے، ابھی تک گھوڑا دوڑا رہا تھا اور اجمل اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کو کچھ اور باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا دماغ صحیح ہے، اگر دماغ صحیح نہ ہوتا تو اسے 2 گھوڑے دے کر ماں باپ اتنی دور اکیلا نہ بھیجتے۔ میں اس کا اصلی نام لکھنے کے بجائے فرضی نام اشرف لکھ دیتا ہوں۔ اس میں نقص یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو 2-3 سال کا بچہ سمجھتا تھا۔ ماں باپ کی واحد اولاد تھا جو انہیں خانقاہوں، مزاروں اور پیروں فقیروں کے آستانوں پر ماتھا رگڑ رگڑ کر اور منتیں مان مان کر ملا تھا۔ ماں باپ نے اسے اس طرح پالا پوسا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیے۔ 13-14 سال کی عمر تک ماں اسے اپنے پاس سلاتی رہی اور اس کے ساتھ ایسے باتیں کرتی رہی جیسے وہ ابھی تک دودھ پیتا بچہ ہو۔ گھر میں دولت تھی، لڑکے کے منہ سے جو بات نکلی ماں باپ نے فوراً پوری کی۔ اس وقت میں نادان نوجوان تھا، نفسیات کا نام تک نہ سنا تھا۔ بہت مدت بعد جب کتابیں رسالے پڑھنے کا چسکا لگا تو یہ لڑکا کئی بار یاد آیا۔ بڑھاپے میں آ کر محترم میم الف کے مضامین پڑھے تو عقل ذرا تیز ہو گئی۔ یہ لڑکا جو اب عمر کی آخری منزل کے قریب پہنچ گیا ہے، جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا ہو گیا، لیکن ماں باپ نے اسے بچپنے سے نہ نکلنے دیا۔ اس کا اثر لڑکے نے یہ قبول کیا کہ ذہنی طور پر وہ 3 سال کا بچہ بنا رہا۔ اس کی شادی کو 5-6 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ اپنے جسم کے استعمال سے واقف تھا، لیکن اس کے ذہن پر بچپن غالب تھا۔ اجمل اسے واپس لے آیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دے کر کہا، میرا گھوڑا، وہ گھوڑا اس کا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولا، 2 گھوڑے۔ ہم سب نے اسے خوب داد دی۔ یہ کتا دے دو۔ اس نے جپسی کے ایک بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا، گھوڑا لے لو، کتا دے دو۔ یہ کتا اچھا نہیں، نوجوان بیوی نے اسے کہا، گھر چلو، میں تمہیں اس سے اچھا کتا لے دوں گی۔ وہ پھر بچوں کی طرح ہنسا اور بولا، اس سے اچھا کتا؟ ہاں ہاں، قسم کھاؤ لے دو گی، تم ایسی کہہ دیتی ہو۔ ہماری عمر ایسی تھی کہ اس طرح باتیں کرنے والے جھلے کو دیکھ کر ہم ہنسا کرتے اور اسے چھیڑا کرتے تھے، لیکن اس نوجوان کو اور اس کی بیوی کو دیکھ کر ہم سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ مجھے زیادہ افسوس لڑکی کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ ہماری خاموشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابھی تک ہمیں شک تھا کہ یہ بدروہیں ہیں۔ بڑا عجیب جوڑا تھا۔ اتنی لمبی عمر میں اس سے زیادہ عجیب جوڑے اور ذہنی مریض دیکھے ہیں، لیکن نوجوانی کے ان دنوں وہ میاں بیوی بلکہ دولہا دلہن مجھے اتنے عجیب لگے کہ میں یقین کرنے سے گھبرا رہا تھا کہ یہ ہماری طرح جیتے جاگتے انسان ہیں۔ لڑکی نے اسے چلنے کو کہا تو اس نے ہماری طرف دیکھا اور ہنسا۔ اجمل گھوڑے سے اتر آیا۔ لڑکی نے اس گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے گی اور اسے مدد کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ پختہ کار سواروں کی طرح گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو سر سے اشارہ کیا کہ چلو۔ خاوند نے لگام کو جھٹکا دیا اور دونوں گھوڑے پہلو بہ پہلو چل پڑے۔ ہم کھڑے دیکھتے رہے۔ نہیں یار، اجمل نے کہا، یہ جن یا شرشرار نہیں ہو سکتے۔ میں نے گھوڑا اس کے گھوڑے کے ساتھ رکھا اور میں ڈرتا رہا تھا کہ یہ ابھی اپنا روپ بدل کر کچھ اور بن جائے گا۔ یہ انسان ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم سب آگے چل پڑے۔ دونوں گھوڑے ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے تھے۔ آگے شاید ایک اور نشیب تھا۔ ہمیں وہاں کے درختوں کے اوپر کے حصے نظر آ رہے تھے۔ ہم سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہ جا رہے ہیں یا غائب ہو گئے۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر لی اور انہی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ اگر یہ ہماری طرح انسان ہے تو یہ لڑکی اس خاوند کی وفادار نہیں ہو سکتی۔
یہ اس پر اور ہر کسی پر یہ ظاہر کرتی رہتی ہوگی کہ اسے یہ خاوند بہت پسند ہے۔ اس لڑکی نے اپنے دل کی خوشی کا کوئی خفیہ انتظام کر رکھا ہوگا۔ میری رائے بھی یہی تھی۔ لڑکی مطمئن ہی نہیں، خوش بھی تھی، اور وہ بلا جھجک بولتی تھی، زبان کی تیز اور کچھ چالاک بھی لگتی تھی۔ اس قسم کے نیم پاگل کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم چوڑے ٹیلے سے بھی آگے نکل گئے۔ وہاں سے جو علاقہ شروع ہوتا تھا وہ ڈراؤنا سا تھا۔ مٹی کے ٹیلے کھڑے تھے، ان کی شکلیں عجیب عجیب تھیں۔ ان سے آگے اور ان کے درمیان بھی شیشم اور کیکر کے درخت تھے۔ یہ علاقہ گہرائی میں تھا، اسے مٹی کی دیواروں نے گھیر رکھا تھا۔ اس میں بھی گہرے سلیٹی رنگ کی چٹانیں تھیں۔ یہ علاقہ ہمیں ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ بائیں طرف ایک گھاٹی اوپر جاتی تھی، ہم وہاں سے اوپر چڑھ گئے۔ وہ دونوں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس سے ہمیں پھر شک ہونے لگا کہ وہ انسان نہیں تھے اور غائب ہو گئے۔ ہمارے دو دوستوں نے کہا کہ واپس چلنا چاہیے۔ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم اب اوپر کے علاقے میں جا رہے تھے جہاں سے ہمیں اپنے خطے کی وسعت میل ہا میل دور تک نظر آ رہی تھی۔ دور کشمیر کے برف پوش پہاڑ تھے۔ اتنی وسعت دیکھ کر میرا دل ذرا مضبوط ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تھوڑی دور تک چلتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ ہم چلتے گئے۔ کتوں کو ہم نے زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے کہ ہم شکار کھیلنے آئے ہیں۔ اس عمر میں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم شکار نہیں کھیل رہے تو اور کیا کریں۔ جی میں آتی تھی کہ کچھ کریں، بھاگیں، دوڑیں، اپنے علاقے کی ہیبت ناک جگہوں کے راز معلوم کریں اور خطروں میں کود جائیں۔ بڑھاپے میں آ کر جب ڈائجسٹ رسالے نکلنا شروع ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ ہم مہم جوئی کیا کرتے تھے، جسے انگریزی میں ایڈونچر کہتے ہیں۔ ہم ایڈونچر کے خیال سے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ دائیں طرف ہمیں درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے۔ کچھ درخت اس نشیب کی دیوار میں اگے ہوئے تھے جو اوپر اٹھنے کے بجائے زمین کے متوازی ہو گئے تھے۔ اچانک ہمیں گھوڑوں کے ہنہنانے اور کتوں کے بھونکنے اور ہررانے کی آوازیں سنائی دیں۔ ان کے ساتھ کسی عورت کی گھبرائی ہوئی آواز تھی اور ایک آدمی کی للکار سنائی دی، میرے پیچھے ہو جا، ڈرنا نہیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کتوں یا بھیڑیوں نے کسی پر حملہ بول دیا ہے۔ ہم سب دوڑ کر اس گہری جگہ کی طرف گئے اور رک گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ ہمارے نیچے میدان تھا جسے مٹی کی دیواروں نے تقریباً گولائی میں گھیر رکھا تھا۔ یہ دیوار جگہ جگہ سے کٹی پھٹی تھی۔ اس قسم کی جگہوں میں بھیڑیے اور گیدڑ وغیرہ رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اشرف ایک بھیڑیے سے لڑ رہا تھا۔ بھیڑیا پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا اور اس کے اگلے پنجے اشرف کے سر تک پہنچے ہوئے تھے۔ اشرف نے بھیڑیے کی شیرک پکڑ لی۔ اس کی بیوی بھیڑیے کے پیچھے ہو گئی اور بھیڑیے کی دم پکڑ کر زور سے پیچھے کھینچی۔ بادامی رنگ کی ایک کتیا تھی جو لڑکی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور لڑکی اسے لات مار کر پرے کر دیتی تھی۔ دونوں گھوڑے دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے، رکتے اور پھر دوڑ پڑتے۔ وہ بدک گئے تھے اور ڈر سے بھاگ رہے تھے۔ لڑکی نے بھیڑیے کی دم کو کھینچا اور ایک طرف ہو کر بھیڑیے کے پہلو میں بڑی زور سے کک ماری۔ بھیڑیا اشرف سے الگ ہو کر پیچھے مڑا۔ لڑکی نے اس کی دم چھوڑ دی اور تیزی سے پیچھے ہٹی۔ بھیڑیے نے اسے دبوچنے کے لیے اگلی ٹانگیں اٹھائیں۔ اشرف نے پیچھے سے بھیڑیے کو اس طرح اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا جس طرح کسی آدمی کو پیچھے سے کمر سے دبوچا جاتا ہے۔ لڑکی پیچھے ہٹتے ہوئے گر پڑی تھی۔ اشرف نے بھیڑیے کو اٹھا کر پٹخا اور دوڑ کر لڑکی کے آگے ہو گیا۔ بھیڑیا اٹھ کر اشرف کی طرف آیا اور اس پر جھپٹا۔ اشرف نے پھر بھیڑیے کی شیرک دبا لی۔ اشرف نے چلا کر اپنی بیوی سے کہا، میرے پیچھے رہنا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لڑکی پیچھے رہی۔ بھیڑیے نے پنجے مار مار کر اشرف کی قمیض پھاڑ ڈالی اور ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اشرف کے بازوؤں اور سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی نے دوڑ کر ایک پتھر اٹھا لیا جو 4-5 سیر وزنی تھا۔ اس نے بھیڑیے کے پیچھے ہو کر پتھر اس کی پیٹھ پر مارا، لیکن بھیڑیا ایک طرف ہو گیا۔ لڑکی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور گر پڑی۔ وہ بڑی تیزی سے پھر اٹھی۔ اشرف نے ابھی تک بھیڑیے کی شیرک پکڑی ہوئی تھی اور اسے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے پورے 2 منٹ نہیں گزرے تھے، ہم جیسے سن ہو گئے تھے۔ اچانک ہمارے کسی ساتھی کی للکار سنائی دی، تم تماشا دیکھ رہے ہو؟ کتوں کو نیچے پھینکو، یہ تو انسان ہے۔
ہم سب بیدار ہو گئے، ہم اوپر ہی اوپر آگے کو دوڑے، ایک جگہ ذرا سی ڈھلان نظر آ گئی، وہاں سے اترنا گرنے والی بات تھی، لیکن ہم نے کتوں کی زنجیریں کھول کر انہیں ڈھلان سے دھکیل دیا۔ وہ بھیڑیے کو دیکھ کر پہلے ہی زنجیریں کھینچ رہے تھے، ہم ان کے پیچھے اس طرح اترے کہ لڑکتے ہوئے نیچے گئے۔ جتنی دیر میں ہم سنبھلتے تھے اور اٹھتے تھے، اتنی دیر میں کتے بھیڑیے کو گھیرے میں لے چکے تھے اور بھیڑیا اکیلا 10 کتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم پہنچ گئے اور کتوں کو للکارنے لگے۔ اشرف کو ہم نے دیکھا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اور وہ چلا رہا تھا، کتوں کو پکڑ لو، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ وہ کتوں کی طرف دوڑا، میرے 2-3 ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اتنے سارے شکاری اور خونخوار کتوں کے مقابلے میں اکیلا بھیڑیا کیا کر سکتا تھا؟ 5 منٹ نہیں لگے ہوں گے کہ وہ مر گیا۔ ہم نے کتوں کو پکڑ لیا، ادھر ادھر دیکھا، کتیا کہیں نظر نہ آئی، بھاگ گئی ہوگی۔ اشرف اتنا زخمی ہونے کے باوجود اس طرح کتوں کے ارد گرد دوڑتا تھا جیسے اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ جب بھیڑیا مر گیا تو ہم نے اشرف کی بیوی کو دیکھا، وہ تو اشرف کی بلائیں لے رہی تھی۔ اس کا انداز اور اس کی بےتابی اس ماں جیسی تھی جس کا ننھا سا بچہ زخمی ہو گیا۔ اشرف بیوی کو ادھر ادھر سے دیکھ رہا تھا اور اس سے بار بار پوچھتا تھا کہ اسے کہاں چوٹ آئی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جس چیز نے ہم سب کو حیران کر دیا وہ یہ تھی کہ اشرف اب جھلوں یعنی نیم پاگلوں کی طرح نہیں بولتا تھا، وہ ہنستا بھی نہیں تھا، اس کی زبان کا توتلا پن ختم ہو گیا تھا۔ تم نے کتوں کو لا کر سارا کام خراب کر دیا، اس نے بالکل ہماری طرح بولتے ہوئے کہا۔ میں اس کی شہرگ اس لیے پکڑتا تھا کہ اس کا منہ کھل جائے اور میں اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کی زبان جڑ سے پکڑ لوں، لیکن یہ شہرگ چھڑا لیتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ میں اسے مار لوں گا۔ ہم نے اس کے بازو دیکھے، کندھے سے کلائیوں تک بھیڑیے نے اس کے بازو چھیل ڈالے تھے، سینے پر بھی پنجے گہرے لگے ہوئے تھے۔ بھیڑیے کا منہ کہیں نہیں پڑا تھا ورنہ وہ وہاں سے گوشت نکال دیتا۔ ہم نے اس کی پھٹی ہوئی قمیض اتار دی، 2-3 لڑکوں نے پگڑیاں کھولیں اور اشرف کے دونوں بازوؤں اور سینے کے گرد کس کر باندھ دی۔ اس کی بیوی اپنا دوپٹہ دے رہی تھی جو ہم نے نہ لیا۔ اشرف کو دیکھ دیکھ کر اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ او پاگل لڑکی، اشرف نے ہنس کر کہا، روتی کیوں ہے؟ یہ کوئی زخم ہے؟ ہم نے اس میں تبدیلی یہ دیکھی کہ اس کی ہنسی نارمل آدمیوں جیسی تھی اور اس کا لہجہ جواں مردوں جیسا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ اس کا گاؤں اگر دور ہے تو ہم اسے اپنے گاؤں لے چلتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو بھائیو، میں اکیلا اپنے گاؤں تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن میں تم سب کو اپنے گاؤں ضرور لے جاؤں گا۔ آج رات تم سب میرے مہمان ہوگے، تم سب ساتھ چلو۔ اس کی بیوی نے کہا، اسے اکیلا نہ جانے دو۔ یہ تو ہم خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ اسے اکیلا نہیں جانا چاہیے۔ لڑکی اس وقت میرے قریب کھڑی تھی، اس نے اپنے قریب کھڑے ہمارے ایک ساتھی افضل سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ صحیح طرح بول رہا ہے؟ وہ اور زیادہ یعنی پوری طرح صحیح نظر آ رہا تھا۔ اس کی بیوی حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ ہم اشرف کو گھوڑے پر بٹھانے لگے تو اس نے کہا کہ پیدل چلے گا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم سب پیدل چلیں اور وہ گھوڑے پر سوار ہو، لیکن ہم نے اسے سوار کرا دیا۔ اس کی بیوی کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور چل پڑے۔ ہمارے 3-4 ساتھیوں نے لمبی گھاس اکھاڑ کر اسے بھیڑیے کے پاؤں باندھ دیے تھے۔ ہمارے ساتھ 2-3 لمبے اور مضبوط ڈنڈے تھے۔ لڑکوں نے ایک ڈنڈا بھیڑیے کی ٹانگوں میں سے گزارا اور ڈنڈے کے دونوں سرے پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ وہ کہتے تھے کہ اشرف کے گاؤں والوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے بھگیاڑ مارا ہے۔ راستے میں اشرف اچھی بھلی باتیں کرتا رہا۔ مجھے شک ہوا کہ پہلے وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ایکٹنگ کرتا رہا ہے۔ وہ ایک بار بھی پاگلوں کی طرح نہ ہنسا، اب اس کی کوئی حرکت پاگلوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے گاؤں میں داخل ہوئے تو گاؤں میں شور بپا ہو گیا، گاؤں کی آبادی باہر نکل آئی۔ اس کے گھر سے ابھی ہم کچھ دور ہی تھے کہ اس کی ماں دوڑتی آئی، اسے دیکھ کر اشرف گھوڑے سے کود کر اترا۔ اس کی ماں کی جو حالت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ماں تو اسے ابھی تک دودھ پیتا بچہ سمجھتی تھی، اسے وہ خون میں نہایا ہوا دیکھ رہی تھی اور وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں بیجی؟ اشرف نے اپنی ماں سے کہا۔ معمولی سے زخم ہے، میں آدمی ہوں، بچہ تو نہیں ہوں۔ اس کی ماں کو جیسے سکتہ ہو گیا، وہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اشرف کو صحیح آدمیوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر سبھی حیران ہو رہے تھے۔ گاؤں کے سیانے کو بلایا گیا، اس نے زخموں سے میرے دوستوں کی پگڑیاں کھولیں اور اپنی مرہم پٹی کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہی ایک شور تھا، اشرف اور اس کی دلہن پر بھیڑیے نے حملہ کیا ہے، یہ لڑکے بھیڑیے کو مار لائے ہیں۔
मरा हुआ भेड़िया अशरफ के घर के बाहर पड़ा था। हम डेवड़ी में बैठे थे। किसी ने हमें कहा कि बाहर आओ। हम बाहर गए तो भेड़िए के इर्द गिर्द पानी बह रहा था। गांव वालों ने भेड़िए को नहला दिया था। इधर आओ लड़कों, एक बूढ़े ने कहा। इसे भेड़िया कहते हो? ये तो कुत्ता है। और उसने हमें कुत्ते और भेड़िए का फ़र्क बताना शुरू कर दिया। भेड़िए या कुत्ते पर पानी उसी ने डलवाया था कि खून साफ़ हो जाए और पता चल सके कि ये क्या है। और बुज़ुर्गों ने भी कहा कि ये कुत्ता है और भेड़िए की नस्ल से है। बहरहाल अशरफ के माँ बाप ने हमारी खूब खातिर तवाज़ो की। वो बार बार कहते थे कि उनका बेटा ठीक हो गया है। वो हमें रात रखना चाहते थे लेकिन हम ना रुके। अशरफ हमें नॉर्मल आदमियों की तरह मिला और हम आ गए। 10-11 दिनों बाद अशरफ हमारे गांव आया। उसका बाप, एक चचा और माँ उसके साथ थे। मैं उन्हें अपने घर ले गया। मेरे दोस्त भी आ गए और अशरफ हमारे साथ बेतकल्लुफ़ हो गया। बुज़ुर्ग अलग बैठ गए। वो शाम से कुछ देर पहले गए। हमें अपने बुज़ुर्गों से पता चला कि अशरफ का बाप क्या बातें करता रहा है। अशरफ के मुतालिक उसने वही बात बताई जो अशरफ की बीवी ने हमें बताई थी। अशरफ के बाप ने हमारे बुज़ुर्गों को बताया कि उन्हें खुदा ने ये बेटा बड़ी मन्नतों और दुआओं के बाद दिया था, लेकिन इसके दिमाग पर कुछ असर हो गया। उसके माँ बाप एक बार फिर पीरों के यहाँ जाने लगे। वो अशरफ को दूर से तावीज़ ला कर घोल कर पिलाते थे, लेकिन लड़के पर ज़रा भी असर ना हुआ। अब खुदा ने उसे अचानक ठीक कर दिया। अशरफ के बाप ने बताया कि जिसे हम भेड़िया समझते रहे हैं वो कुत्ता था। ये कुत्ता 2 आदमियों ने पहचान भी लिया था। उनके गांव से 5-6 मील दूर एक और गांव था। वहां के एक आदमी ने खाना बदोशों से ये कुत्ता ख़रीदा था। कुत्ता खूंखार निकला। पहले तो उसने घर के एक आदमी को काट खाया। मालिक ने कुत्ते की ट्रेनिंग शुरू कर दी। चंद दिनों बाद उसे बाहर निकाला तो वो एक बकरी पर झपट पड़ा। फिर उसने 2 और आदमियों को काटा। गांव वालों ने उसे कहा कि ये कुत्ता भेड़िए की नस्ल का है, इसे मार डालो या कहीं दूर छोड़ाओ। मालिक वहां गया जहां खाना बदोशों ने डेरा डाल रखा था, लेकिन वो जा चुके थे। वो कुत्ते को साथ ले गया और उस जगह छोड़ आया जहां हमने उसे मारा था। उसके आगे ज़बह की हुई 2 मुर्गियाँ भी फेंक आया। ये पता ना चल सका कि जो कुतिया उसके साथ थी वो कहाँ से आ गई थी। कुत्ता वहीं रहा। वो आधा भेड़िया और आधा कुत्ता था। मेरा ख़्याल है कि उस पर भेड़िए की फ़ितरत गालिब आ गई थी। यूँ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुँची। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। जा रहे खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।